اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی 5 نکمی اور ڈرپوک فوجوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ دن بہ دن اور زیادہ نکمی ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پر آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، کسی بھی ملک کی بقا اور اس کو مستحکم رکھنے کے لیے آرمی بہت ضروری ہوتی ہے، اور کسی ملک کی آرمی کی بہادری اور کارکردگی کو دیکھ کر دنیا کے باقی ممالک اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو، اس دنیا میں بہت زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل فوجیں ہیں، لیکن جہاں جہاں یہ سب فوجیں ہیں وہاں پہ نکمی فوجوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ دوستو، نکمی اور ڈرپوک فوجوں کی رینکنگ پر 5ویں نمبر پر امریکہ کی فوج ہے، اور یہ امریکہ کی فوج جو دنیا کی چند ایک بڑی افواج میں سے ایک ہے، مگر اس کی آرمی کا ٹوٹل دارومدار ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی پر ہے۔ اگر ہتھیار ختم ہو جائیں تو یہ آرمی شکست تسلیم کر دیتی ہے، اور یہ فیس ٹو فیس لڑنے کی بالکل بھی ہمت نہیں رکھتی، جس کی زندہ مثال افغانستان میں طالبان کے سامنے ان کے حالات ہیں کہ یہ تقریباً 20 سالوں میں وہاں پر چھتر کھا رہے ہیں اور بالکل بھی نہیں ون کر سکے۔ ایسا ہی ایک بار افریقہ میں ہوا تھا ان کی آرمی کے ساتھ، جہاں پر دشمنوں نے گھیر لیا تھا اور ان کا اسلحہ ختم ہو گیا، تو UN نے پاکستان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے SSG کمانڈوز بھیجیں اور اپنی آرمی کو بھیجیں جو ان کو ریسکیو کر سکے۔ تو دوستو، اس وقت پاکستان کی آرمی نے جا کر ان کو ریسکیو کیا تھا، ان کی جان بچائی تھی اور وہاں سے نکالا تھا۔ اس رینکنگ پر دوستو 4تھے نمبر ہے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز، جو کہ امریکہ کی مدد سے بنائی گئی ہے، اور یہ آرمی بھی امریکن آرمی کی طرح نکمی اور نان پروفیشنل ہے، جن کو صرف ہتھیاروں پر یقین ہے اور اس کے بغیر یہ نکمے، اور ان کو ہتھیار بھی ٹھیک سے نہیں چلانے آتے۔ دوستو، 3رے نمبر پر ہے صومالیہ کی آرمی۔ اس آرمی کی ٹوٹل تعداد 5000 ہے، اور اس کو دنیا کی کرپٹ ترین آرمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دہشت گردی کے خاتمے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور صومالیہ میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں یا کوئی ٹورسٹ جا سکتا ہو، اور اسی لیے اس ملک کی اکانومی بھی بہت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ بہت کم اس کی طرف جاتے ہیں، اسپیشل کوئی کام بھی ہو تو بھی جانے سے گریز کرتے ہیں۔ دوستو، نمبر 2 پر اسرائیل کی فوج۔ اسرائیل جو کہ یہ یہودیوں کی فوج ہے، یہ بھی ٹوٹل ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں پر یقین کرتے ہیں، اور اگر کبھی فیس ٹو فیس لڑنے کی بات آ جائے تو یہ رونے لگتے ہیں، اور امریکہ کی ہر ٹیکنالوجی جو امریکہ نہیں بناتا ہے سب سے پہلے اسرائیل ہی خریدتا ہے کہ اپنی فوج کو سٹرونگ کر سکے، لیکن یہ بھی دن بہ دن کمزور اور ڈرپوک ہوتی جا رہی ہے۔ اب دوستو آتے ہیں دنیا کی نمبر 1 نکمی آرمی کی طرف۔ یہ آرمی ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کی ہے، جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا ہے، لیکن کبھی پاکستان کے ساتھ جنگ کی بات ہے تو اس کی فوجی چھٹیوں لینے کے لیے اتنی لمبی درخواستیں دے دیتے ہیں کہ ڈھیر لگ جاتا ہے، اور آئے دن ان کے سکینڈل سامنے آتے رہتے کہ ان کو کھانا ٹھیک سے نہیں مل رہا، اور ہتھیار پرانے اور ناکارہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، فروری 2019 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب پاکستان نے انڈیا کے طیارے مار گرائے، تو یہی لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر F-16 ہوتا یا ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم یہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے، اور ان کا حساب یہاں سے لگا لیں کہ ان کا جو ابھینندر، جو کہ ایک لوزر بندہ ہے جسے پاکستان کے شیر جوان حسن صدیقی نے مار گرایا تھا، یہ اس کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، اور اس کو بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ یہ لوگ ریسیو کرنے آئے، اور بڑی اس کی کمپین چلائی کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، یہ پاکستان میں گھس گیا تھا، یہ پاکستان میں گھسا تھا تو انہوں نے مار بھی گرایا تھا، یہ خود نہیں اترا تھا، اس کو اتار لیا گیا تھا۔ اس لیے دوستو، یہ اس طرح کی آرمی ہے جو کہ ہر الٹی بات کو سیدھی کرتے ہیں اور سیدھی بات کو الٹی کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک، تب تک اللہ حافظ۔